اج انویں بازیاں ہاریاں نی جڑے ترستے سن دید لئی دن راتی اج انویں باریاں ماریاں نی جدوں خدا نے باغ چوال کھولے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نی محمد بوٹیا جھوٹئی جگ سارا سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نی کسے دے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے تباری نہ کوئی محبوب ریا تے نہ کسے دی رہی سرداری اتھے کسے دے پیر نہ لگے سارے ٹر گئے وارو واری آزم اتھے دل نہ لاویں نہیں ترو سے جان دیواری سبحان اللہ انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام سعزیت شام سامعین حضرات ہم سوم کی محفل میں موجود ہیں اور یہ محفل اگر سجتی ہے تو صرف مسلمانوں کے گھر میں سجتی ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نظریہ یہ سوچ اور یہ فکر اسلام نے دی ہے کہ جب کوئی مومن مرد یا مومن عورت دنیا سے چلا جائے تو مابین تعلق ختم نہیں ہوتا. یہ قاری صاحب والدین کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو آپ کے سامنے کر چکے ہیں. کوئی بھی مومن مرد یا مومن عورت دنیا سے چلا جائے، جو چلا جائے اس کا پیچھے رہنے والوں کے ساتھ اور جو پیچھے رہ جائیں ان کا قبر میں جانے والوں کے ساتھ تعلق ختم نہیں ہوتا، یہ تعلق رہتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کسی کی قبر پر کوئی بندہ جاتا ہے، اگر زندگی میں ایک بار بھی اس کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ اس کو جانتا ہے، تو جب یہ قبر پہ جاتا ہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان تعلق ہے تو پہچان لیتا ہے. حضور نے فرمایا جو اولاد اپنی ماں باپ کی قبر میں ایک بار ہفتے میں، ہر روز بھی نہیں، ہفتے میں ایک بار جو بندہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے، جمعرات کو جائے جمعے کو جائے، قبر پہ حاضری دیتا ہے، میرے کریم نے فرمایا والدین کی قبر میں ہفتے میں ایک مرتبہ یہ بندہ جو حاضری دیتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ماں باپ کا فیض بندے کو، ماں باپ قبر میں چلے جائیں تب بھی مل رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ. تو جب ماں باپ کی اتنی عطا ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی کرم ہوگا امت پہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. آپ نے شاید غور نہیں کیا، جو الفاظ استاد صاحب نے بولے ہیں یہ وجد آفرین الفاظ ہیں.
ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے کریم کی ہمارے اوپر عطائیں کیا ہیں، آقا کریم کی نوازشات کیا ہیں۔ ہم ہر محفل کو، ہر ماحول کو رسم میں لے جاتے ہیں کہ بھائی درود پاک بھی پڑھنا ہو تو ٹھیک ہے، پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھا تب بھی ٹھیک۔ سرکار کا تذکرہ پاک آیا، جس انداز میں ہم نے سن لیا، حضور نے فرمایا جس بندے کے میرے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے کہ ذکر میرا ہوا اور میرے اوپر درود نہ پڑا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پاک جب بھی ہو، بندہ مومن کو اپنے دل کا رابطہ حضور سے کر کے، یہ تو میں اور آپ ہے نا، کائنات کی ہر شے حضور کو جانتی ہے۔ میرا موضوع اور ہے، لیکن جو بات انہوں نے کی اور حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے آگے جاتا ہوں کہ صرف ہم نہیں، کائنات کی ہر چیز حضور کو جانتی ہے، اور صرف جانتی نہیں، مانتی بھی ہے، تسلیم بھی کرتی ہے۔ سرکار نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا صرف سرکش جن اور سرکش انسان یہ مجھے نہیں پہچانتے، ورنہ کائنات کی ہر شے جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے میں کون۔ سبحان اللہ۔ چاہے زمینوں پہ ہے، چاہے آسمانوں پہ ہے، چاہے انسان، چاہے فرشتوں کی شکل میں ہے، چاہے درختوں کی شکل میں ہے، شجر و حجر کی شکل میں ہے، جو بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر، زمین کا ذرہ ذرہ میرے آقا کریم کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے۔ میرے آقا کریم بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا، ہاتھ کے اندر سگو پکڑی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا۔ اس نے حضور کے سامنے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگو لہرائی، اس نے کہا آپ نبی ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ نبی ہیں تو کوئی دلیل، آپ کس کے لیے نبی ہیں؟ فرمایا میں آسمان والوں کے لیے بھی نبی، میں زمین والوں کے لیے بھی نبی، میں کائنات کی ہر چیز کے لیے نبی ہوں۔ اچھا یہ جو میرے ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی سگو ہے، یہ جو جانور ہے، اگر یہ بولے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ زور سے بول دیں سبحان اللہ بھی کریم کا تذکرہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں، داتا علی حجویری سے لے کر حضور غوث اعظم تک، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے لے کر نظام الدین اولیاء تک، جتنے بھی صوفیاء ہیں فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہو میرا دل پاک ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں، وہ مالک کا تذکرہ یوں کیا کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کا تذکرہ اس انداز میں کرے۔ اس نے ایک شرط لگائی، کیا جی یہ سگو، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، جس کا گلا میں نے دبایا ہوا ہے، یہ بولے کہ آپ نبی ہیں تو میں بھی مان جاؤں گا کہ آپ نبی ہیں، اور اگر یہ نہیں نہ بولتی تو پھر میں نہیں مانتا۔ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، شرط بھی وہ لگا رہا ہے، کلمہ پڑھنے میں فائدہ بھی اس کا ہے، لیکن کریم کی کیا کرم نوازیاں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہ بولے، بولے یا نہ بولے تمہاری مرضی ہے، کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو۔ نہیں نہیں، میرے کریم چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق جہنم میں نہ جائے، جنت کی طرف آئے۔ حضور بخشوانا چاہتے ہیں، حضور جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ میرے کریم سے اس نے سامنے یہ شرط رکھ دی، یا رسول اللہ، اے پیغمبر کریم، اگر آپ پیغمبر ہیں، یہ سگو بولے گی آپ رسول ہیں، میں مان جاؤں گا آپ رسول ہیں۔ میرے کریم نے پھر سگو سے بات کی، سبحان اللہ۔ اس یہودی کو چھوڑا، سگو سے حضور نے خطاب فرمایا، فرمایا سگو بول من اللہ، اللہ کون ہے؟ پہلے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کون ہے۔ میرے کریم نے فرمایا سگو یہ بتا اللہ کون ہے۔
جس نے مجھے بنا کے بھیجا ہے رسول، میں اس کے بارے میں تم سے تعارف لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ وہ جانور جو کبھی نہیں بولے وہ بول پڑے۔ اس نے کہا اللہ وہ ہے جس کی حکومت آسمانوں پہ بھی ہے، جس کی حکومت زمین پہ بھی ہے، جو کائنات کے خطے خطے میں اپنا قانون لاگو کرتا ہے۔ پوری کائنات کا بنانے والا اللہ، پوری کائنات کو سجانے والا اللہ، پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ، جس نے پوری کائنات سجائی ہے وہ اللہ ہے۔ ہوائیں اس نے چلائی ہیں، سمندر اس نے بنائے ہیں، سمندروں کے اندر رہنے والی مخلوق اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ ان ڈٹھے آنج دی تانگ دلانو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا تو کسی نے نہیں نا رب کون ہے، بے شک، لیکن نام لینے سے سکون آتا ہے۔ بے شک۔ مشکلوں میں جب دوست یار سنگی ساتھی بیلی دھوکہ کر جائیں، برادری والے لڑ بھڑ جائیں، تو بندہ اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور سکون مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آن ڈٹھے آنج دی تانگ دلانو تے بن ملے آنج دی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگے، بن صورت خلق پجاری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن نینا مست خماری، آزم استی حمد کی آنکھاں، میری حمد دے کس کاری۔ سگو بولی وہ مخلوق بولی جس نے کبھی کلام نہیں کیا۔ میرے کریم کی بارگاہ میں یہودی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا جانور بول پڑا۔ اس نے کہا کریمہ اللہ وہ ہے جس کا حکم زمین پہ بھی چلتا ہے، جس کا حکم آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ اگلا سوال میرے کریم نے دہرایا اور پوچھا بتا من انا، زور سے بولے صرف سے میں کون ہوں؟ اپنا تعارف لیا۔ میرے بھائی میں اور آپ درود پاک پڑھتے ہوئے کنجوسی کرتے ہیں، یہ بدبختی کی علامت۔ خوش بخت کے سامنے جب کریم کا تذکرہ کیا جائے اس کی آواز بھی کھل جاتی ہے، اس کا دل بھی حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کریم آقا کا تذکرہ آئے، حضور کی ذات وہ ہے جس کے قدموں پہ انسان ساری کائنات قربان کرے تب بھی من ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اس لیے امام اہل سنت بولے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سارے بولیں تاجدار ختم نبوت۔ یہی تو بات میں کرنے لگا تھا۔ میرے کریم نے فرمایا صبح بتائیے نا من انا، میں کون ہوں؟ اس جانور کا جواب سنیے، اس نے کہا انتا رسول رب العالمین۔ سگو کہنے لگی آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ انتا رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ وانتا خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں۔ یہ سگو بول پڑی۔ امام اہل سنت بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے
زبان، یہ ان کی بات کا ترجمہ دہن میں زبان، منہ میں زبان اللہ کے محبوب کے لیے ہے منہ میں زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ جب جانور بولتے ہیں تو کلمہ گو کو کیا مصیبت ہے؟ سب کہنے لگے تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ نہیں لگانے دیا جاتا۔ میں نے کہا اسے اپنے ایمان پہ سوچنا چاہیے، اس میں کسی بندے کا اور نام ہی نہیں ہے، صرف سرکار کا نام اور آخری نبی ہونے کا نام، تاجدار ختم نبوت۔ یہی تو کمال ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور آخری پیغمبر ہے، حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، میرے کریم کی امت آخری امت ہے، بعد میں کوئی امت نہیں، قرآن آخری کتاب ہے، بعد میں کوئی کتاب نہیں، پھر کس بات پیچ کے چاٹ ہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ حضور کے وفادار بنیں گے تو مرنے کے بعد سواد آئے گا، اگر سرکار سے وفاداری نہ رہی تو جو ہمارے پلے ہے نا کام، وہ بڑا اوکھا ہے۔ ہماری نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم عشر ادا کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ پیار ہے، کون سا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ رہسے کہ بچتا یہی ہے کہ سرکار سے پیار ہے، وہ پیار کیا ہے کہ نام بھی سیدھا نہ لے پائیں، حضور کا نعرہ بھی نہ لگا پائیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی بھی ہم درود پاک پڑھنے کا موقع آئے تو شرم آئے، کنجروں پہ نوٹ ڈالنے کا موقع آئے تو بھگڑے ڈالیں، آقا کریم کا ذکر کرنے کا موقع آئے تو ہم شرما جائیں، اور جب دین کے باغیوں کے نعرے لگانے کی باری آئے تو ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ میں نے کہا دیکھنا قیامت والے دن تو کس کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا دنیا میں جو بندہ جس کے ساتھ پیار کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے یہ تو اصل میں گفتگو استاد صاحب نے کروا دی، ان کے دو جملوں سے میرا ذہن بنا، کاش ہم اپنا تعلق اپنے کریم سے مضبوط کر جائیں، ہم اپنے دل کے اندر اپنے نبی کی محبت کو جاں گزین کر جائیں۔ اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں، ہم ایک کل میں بیٹھے ہیں، ہم ایک سوم میں بیٹھے ہیں، ایک ایسے مسلمان کی یاد کر رہے ہیں جس نے اپنی زندگی دنیا میں گزاری، وہ دنیا میں زندگی گزار کے آگے چلا گیا ہے، ہم دنیا میں بیٹھ کے آج بھی اس کو یاد کر رہے ہیں۔ دنیا میں یاد کرنے کا رواج یہ ہے کہ کوئی بندہ، ہم تعلق کب بناتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہو بھائی کل یہ ہمارے کام آئے گا، ہم اس سے تعلق بناتے ہیں، کل کام آئے گا، پرسوں کام آئے گا، زندگی میں سے ہم کوئی کام لیں گے، کوئی فائدہ اٹھائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں، جو بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، اس نے واپس نہیں آنا، ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے، جو کچھ ہم یہاں کرتے ہیں، اس کا ثواب اس تک جائے گا، ہماری اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 7واں دن، 40واں دن، سالانہ بندہ دنیا میں چلا گیا، ہم یاد کر رہے ہیں، اتنے بندے اتنا ٹائم نکال کے آئے، جناب حاجی نور عبداللہ صاحب کو سلام عقیدت پیش کر آئے، ہم انہیں کہہ آئے جناب والا ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں، کیوں کہنے کے لیے آئے؟ میں نے کہا اگر صحیح ڈیپلی جا کے غور کرو، وجہ یہ ہے بندہ دنیا میں رہ کے حضور کا نام لیتا رہا تو آج میرے کریم نے بھولنے نہیں دیا۔
ورنہ آپ ہندوؤں کی آبادی میں جائیں، سکھوں کی آبادی میں جائیں، یہودیوں کی آبادی میں جائیں، کسی گھر میں بھی یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ صرف مسلمانوں کے گھروں میں نظر آئے گا۔ جدھر مرضی آپ چلے جائیں وہاں یہ نظر نہیں آئے گا، یہاں یہ نظر آئے گا کہ اتنے لوگ سفارش کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ کیوں بیٹھے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے کیوں بیٹھ گئے؟ اس لیے اللہ کریم نے خود حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اسلام، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں دین کی بات آئے وہاں سر جھکا دو، وہاں اپنی رائے نہ دینا، وہاں برادری کا مشورہ نہ سامنے نہ لانا، وہاں گھر بار کی ترجیحات چھوڑ دینا۔ جب دین کی بات آ جائے پھر دین کو ترجیح دینا، جس دین کے تم پیروکار ہو، جس دین نے تمہیں عزت دی ہے، جس دین نے تمہیں دنیا میں آتی تمہارے کانوں کے اندر یہ آواز پہنچائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی دین کی اوپر قائم رہتے ہوئے تم دنیا سے چلے گئے۔ اب یاد رکھو ہمیشہ کے لیے اگر تم زندگی گزار رہے ہو اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہاں اپنی رائے زنی نہیں کر سکتے، تعویلیں نہیں کر سکتے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم تعویل کریں گے تو کل پیش ہی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے فرمایا تم بھاگ تو سکتے ہی نہیں ہو، تمہارا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے، کوئی مائی کا لال نہیں جو بھاگ پائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ یہ ہر بندے کا ریکارڈ ہے، چاہے بندہ پڑھا لکھا ہے، چاہے ان پڑھ ہے، چاہے نیک ہے، چاہے بد ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، یہ ہر بندے کی کتاب اس کے گلے میں ہے، ہر بندے کی کتاب۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون بندہ ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تنہائی میں ہو اور اس کے اوپر نفس اور شیطان حملہ کرے اور وہ گناہ کرنے لگے، اس وقت اس کے دل میں یہ حیا پیدا ہو جائے کہ مالک دیکھ رہا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اللہ سے حیا کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ لوگوں سے تو سارے عیب چھپاتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ساری دنیا نیک بنی پھرتی ہے، کمال یہ ہے کہ عالم تنہائی میں جب نفس حملہ کر جائے اور انسان اس کیفیت میں پہنچے تو دل کے دروازے پہ دستک ہو جائے، نہیں مالک دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، بندہ جھک جائے، کیونکہ اگر تنہائی میں عمل کرے گا تب بھی، محفل میں عمل کرے گا تب بھی لکھا جائے گا، اس کتاب کے اندر مرقوم ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہمارے گلے کے اندر کتاب ہے، نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، یہ لکھا جا رہا ہے، کتاب محفوظ کی جائے گی، قیامت والے دن یہ کتاب کھول کے سامنے لائی جائے گی۔ کیوں لائی جائے گی؟ اس وقت قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک، اپنی اس کتاب کو اب پڑھو۔ ہم کہتے ہیں ہم اتنے بڑے سیاسی ہیں کسی کو سمجھ ہی نہیں لگنے دیتے واردات کیسے کی، ہم اتنے پہنچی ہوئے لوگ ہیں، ہماری اتنی اپروچ ہے کوئی ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ میں نے کہا یہ دنیا کی باتیں ہیں، اللہ کو پتہ چل جائے گا جس دن قیامت آئے گی، اپنا لکھا اپنا کیا اس دن پڑھنا پڑے گا۔ اقرأ کتابک، قرآن کہتا ہے، اللہ کریم فرمائے گا اب اپنا اعمال نامہ خود پڑھ۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا کبھی اپنے موبائل کو چھٹی دے دیں، بھئی آپ جہاں گھوم پھر رہے ہیں جو بول رہے ہیں وہ آپ کا موبائل آپ کی ساری ریکارڈنگ کر لے اور پھر 24 گھنٹوں کے بعد پھر آپ اس کو دیکھیں،
اور پھر آپ سمجھ جائیں گے بھائی اگر یہ میں نہیں دیکھ سکتا تو قیامت والے دن تو حضرت آدم سے لے کر آخری بندے تک ساری دنیا ہوگی اور سب کچھ سامنے ہوگا، اور یوں سکرین چل رہی ہوگی، اعمال نامہ کھلا ہوا ہوگا، دوست یار دیکھ رہے ہوں گے، تو پھر میرا اعمال نامہ وہاں کیسے لگے گا؟ پھر سمجھ آ جاتی ہے بندے کو، زندگی لمحوں کے اندر گزر رہی ہے، وہ کتاب سامنے کی جائے گی، اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو، اپنا اعمال نامہ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ کریم نے فرمایا قیامت والے دن یہ اعمال نامہ سامنے کیا جائے گا، پڑھو، پڑھنے کے بعد بولا جائے گا اب خود حساب لگاؤ، ادھر جانا ہے جنت کی طرف یا ادھر جانا ہے دوزخ کی طرف، اپنے اعمال نامے پہ خود ہی فیصلہ کر لو، تیاری کہاں کی کر کے آئے ہو۔ ہماری ایک بیماری ہے، ہمارے اندر ایک خامی ہے، ہمارے اندر ایک کمزوری ہے کہ ہمیں دوسرا ہر بندہ برا لگتا ہے، اپنی ہر خامی ہمیں اپنی کوالٹی لگتی ہے، ہم دوسروں کے اندر عیب نکالنے کے عادی ہو گئے، لوگوں کی خامیاں گننے کے عادی ہو گئے، لوگوں کے کپڑے اچھالنے کے عادی ہو گئے، لوگوں کی بےعزتیاں کرنے کے عادی ہو گئے، لوگوں پہ الزام کرنے کے عادی ہو گئے۔ ہم نے اپنے اوپر کبھی نظر نہیں دوڑائی میں یہ کام کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اگر انسان اپنا احتساب خود شروع کرے، دنیا کے اندر انسان پلٹ آئے، واپس آ جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور جب بھی دعا کیا کرتے میرے کریم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور آسان حساب کی دعا کر رہے ہیں، میرا اور آپ کا کیا کھاتا ہے؟ ہم کس کیٹیگری میں پڑے ہوئے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور یہ دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس کو یاد کر لیں اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے کہا کریں میرے مولا مجھ سے آسان حساب لینا۔ حضرت عائشہ کے صدقے جائیے پوچھ لیا یا رسول اللہ مل حساب الیسیر، یہ آسان حساب کیا ہوگا، کیسے لے گا باری تعالیٰ؟ اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا اندر فی کتابی فیتجاوز عنہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ کریم کا آسان حساب یہ ہوگا، بندہ اپنا یہ اعمال نامہ یہ کتاب اٹھا کے لائے گا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں یوں پیش کرے گا، حساب دینے کے لیے بندہ آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی کتاب لے کے آئے گا، اللہ کریم اس کے اعمال نامے کی طرف نظر فرمائے گا، فَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ، اور فرمانے کے بعد فرمائے گا جا تجھے معاف کیا، نہیں پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو۔ یوں اللہ کریم صرف نظر فرمائے تو یہ ہے حساب یسیر، لیکن اگر جرا شروع ہو گئی پوچھنے لگ گئے جناب پڑوسی کا حق دبایا تھا نا، حقوق العباد کے بارے میں کنفرم ہے جرا ہوگی، محدثین نے اس کی پر بحث کی ہے، حقوق العباد پہ لازمی جرا ہوگی، لیکن جو حقوق اللہ ہے نا ان میں مالک کرم نوازی فرماتے ہیں۔ بعض محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ حقوق العباد میں ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ کے ساتھ بھی کسی نے زیادتی کی ہو، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ نے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا، چلو تو نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف فرما دیا، مالک اس دن کہہ دے گا اس نے بندے کو دنیا میں میرے لیے معاف کیا تھا، چل تو آج اسے میرے لیے معاف کیا، ورنہ حقوق العباد کے اوپر جرا ہوگی، لیکن ہم یہ وتیرہ بھی اپنائیں تو صحیح نا، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تو صحیح، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے، کوئی ناانصافی کر جائے تو کم از کم ہم یہ وتیرہ اپنائیں بھائی ہم ان کو معاف کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہو؟ ایم ایل اے نے کہا ہے نہیں، ایم پی اے نے کہا ہے نہیں، پولیس کا ڈر ہے نہیں، صرف اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایک چیز بھی بندہ اپنے دامن میں لے جائے کہ بندہ اس دن ایسا عمل دکھانے کے قابل ہو کہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کیا،
محدثین نے فرمایا پھر مالک بھی کہے گا بندے اس نے دنیا میں میرے لیے کسی کو معاف کیا تھا، تو آج اسے میرے لیے معاف کر دے، تجھے میں درجہ بڑھا دیتا ہوں، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ ہم دنیا میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تو صحیح نہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے حساب یسیر، قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال نامہ جائے گا، اعمال نامہ یہ جو کتاب ہے نا ہمارے ہاتھ میں کیسے پکڑائی جائے گی، قرآن بیان کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ کچھ بندے ہوں گے جن کو یہ کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، یہی کتاب دائیں ہاتھ میں، اور دائیں ہاتھ میں کیوں دی جائے گی کہ کام چنگے ہیں، بندہ پاس ہے، بندہ جلتی ہے، جو یہ کتاب دائیں ہاتھ میں آئے گی بندہ آواز بلند کرے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، او میرے سنگی، میرے دوست، میرے یار، پڑھو میرا اعمال نامہ، میں تو کامیاب ہوں۔ جن کے نمبر اچھے ہوتے ہیں وہ سند ہر ایک کو دکھاتے پھرتے ہیں، جو فیل ہوتے ہیں وہ رزلٹ کا چھپایا کرتے ہیں، بندہ سامنے کر دے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا لوگوں مجھے دنیا میں یقین کامل تھا کہ قیامت والے دن میرا اللہ مجھ سے حساب لے گا۔ جب بھی میں نفس اور شیطان میرے اوپر حملہ کرتا، میں اس وقت اپنے آپ کو سمجھا دیتا نہیں کل مالک کے سامنے جواب دینا ہے، میں برائی سے رک جاتا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے ان کو ہم جنت کے اندر عیش والی زندگی عطا کریں گے، اور انہیں جا کے فرشتے کہیں گے کلو واشربو، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح۔ کیوں؟ کلو واشربو ہنیّا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ اس خوشی اور مبارکباد میں تمہیں جنتی میوے کھلائے جا رہے ہیں کہ تم رمضان کا احترام کرتے تھے، تم نہیں کھاتے تھے، نہیں پیتے تھے۔ لیکن دوسرے نمبر کی بات سنیے، پھر غور کیجیے ہم کس کھاتے میں ہیں۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، ایک گروہ قیامت والے دن وہ ہوگا جس کو یہی کتاب اس ہاتھ والا تو ہو گیا پاس، وہ تو پہنچ گیا جنت میں، اسے تو میوے کھلائے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو یہ اعمال نامہ دیا جائے گا اس ہاتھ میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جو یہ اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں آئے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ کیوں نہ دیا جاتا؟ رب نے کہا نہیں تھا میں پوچھوں گا۔ یہاں بندے بن جائیں نا، یہاں سیدھے کام کر لیں۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، یہ کہنا یا لیتنی، کاش مجھے یہاں اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ ایک اور لوگ ہیں جو سپیشلی ظلم کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن ایک اور جگہ بڑا سخت حکم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ ہاتھ جو ہے نا یہ دونوں دانتوں میں ڈال کے زور زور سے چبائے گا وہ بندہ۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش میں دنیا میں رسول اللہ کی مان لیتا، کاش میں رسول کے راستے پہ چلتا، کاش میں رسول کے طریقے پہ چلتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، اس کی یاری کی وجہ سے میں شرابی بن گیا، اس کی یاری کی وجہ سے میں ڈاکو بن گیا، اس کی یاری کی وجہ سے بے نمازی بن گیا، اس کی یاری کی وجہ سے ظالم بن گیا، اس کی یاری کی وجہ سے میں گناہوں میں پڑ گیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آج فلاں بندے کو میں نے اپنا سنگی نہ بنایا ہوتا۔ لہذا دوست بنانے ہوں تو دیندار لوگوں کو بنائیں تاکہ قیامت والے دن کوئی کام تو آئے۔ تو وہاں پہ کیا کہتا ہے کہ قیامت والے دن وہ بندہ کہے گا اما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، کاش میرا حساب نہ ہوتا۔ یہ جب کہے گا تو آگے آرڈر کیا ہوگا؟ وہاں تو آرڈر ہے نا، فرشتے کہیں گے کلو وشربو، بھائی کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح۔ یہاں فرشتے کیا کہیں گے؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ قرآن کہتا ہے فرشتوں کو اللہ کہے گا ایسے پکڑو، فغلوہ سے جکڑ لو، بیڑیاں ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم کی آگ کے اندر دھانس دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیروں کے اندر اس کو پرو دو، جس طرح کپڑا سیا جاتا ہے دوزخ کی زنجیروں کے اندر پرو دو اسے۔ یہ عذاب اسے ہے اس کو ہمارا نامہ اس ہاتھ میں۔ غلطی کیا ہے؟ سزا کیوں مل رہی ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، سزا اس لیے مل رہی ہے کہ یہ اللہ عظیم کو مانتا ہی نہیں تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ لہذا اللہ کو بھی مانیں اور غریبوں کو بھی سمجھیں، کمزوروں کے اوپر بھی رحم کیا کریں، اڑوس پڑوس میں دیکھا کریں کون غریب ہے جس کی بیماری کا خرچہ ہم اٹھا سکتے ہیں، کون غریب ہے جس بچے کی فیسوں کا خرچہ ہم دے سکتے ہیں، کون غریب ہے جس کی تعلیم کے اخراجات ہم اٹھا سکتے ہیں، کون ایسا بندہ ہے کہ جس کے لیے ہم اچھے کپڑوں کا بندوبست کر کے دے سکتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا جو بندہ دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، آخری بات ہے آپ کے لیے، جو بندہ دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں رزق جاری فرما دیتا ہے۔ اور ہم اتنے بڑے بخیل ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم اس کو پانی چائے کا بھی عزت نہیں کرتے، حالانکہ اگر بندہ حضور نے فرمایا مہمان بعد میں پہنچتا ہے اللہ اس کا رزق پہلے پہنچا دیتے ہیں، رزق اس کا پہنچا ہوتا ہے۔ جب ہم اس کا رزق اس کا نہیں نہ پہنچاتے تو پھر ہمارے گھروں سے کبھی جو ہے نا یہ تنگی نہیں نکلا کرتی۔ لیکن جب بھی کوئی مہمان ملے، جیسا بھی ہو، جیسا بھی مہمان آ جائے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کر جائیں، یہ مہمان ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ 2 منٹ کی مہلت دے، میں ایک واقعہ امام زین العابدین کا سنا دیتا ہوں آپ کو۔ امام زین العابدین حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں بارش کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، خیمہ لگا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، دروازے سے پردہ ہٹایا، اس نے پوچھا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ آپ نے رات اس کو ٹھہرایا، کھانا کھلایا، سکون کے ساتھ رات گزاری، شب گزر گئی، صبح جانے لگا، پھر آپ نے اس کی تواضع کی اور جاتے ہوئے امام زین العابدین نے کچھ درم و دینار نکالے اور اس کی جیب میں ڈالے تو وہ بندہ بڑا حیران ہو گیا۔ ہم تو کریں گے، کہتے ہیں نا بھئی اس نے 1 تھپڑ مارا ہے میں 2 ماروں گا، حسینیوں کا کردار دیکھیے، نیکوں کا کردار دیکھیے۔ آپ نے جیب بھر دی، اس نے کہا حضور لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ فرمایا میں نے پہچان لیا تھا۔ کب پہچانا؟ جب تم اجازت مانگ رہے تھے میں اندر آ سکتا ہوں، میں نے پہچان لیا تھا۔ میں کون ہوں؟ امام زین العابدین نے فرمایا تم یزیدی فوج کے سپاہی ہو، تم نے ہمارے اوپر تلواریں چلائی ہیں، تم نے ہمارے بندے شہید کیے ہیں، تم نے ہمارے بندے کو قیدی بنایا ہے، تم نے ہمارے شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ہیں، تم وہ لوگ ہو۔ اچھا حضور سارا پتا ہے، نظروں کے سامنے سارا منظر دیکھا ہے، تو پھر یہ مجھے اندر آنے کی اجازت بھی، رات پاس بٹھایا بھی صحیح، ذرا نوازی بھی کی، یہ کرم نوازی بھی فرمائی، تانا بھی
نہیں دیا، مجھے کھانا بھی کھلایا، صبح جاتی ہے درم و دینار بھی دیے، محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، حسینیوں کا کردار ایسا ہوتا ہے، یزیدیوں کا ویسا ہوتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو حسین کی محبت میں گرفتار کرنے والوں کردار اعلیٰ کرو۔ انتقام لینا یہ حسینی کردار نہیں ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالنا یہ حسینی کردار نہیں ہے، لوگوں کو کپڑے اتارنا یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ حسینی کردار یہ ہے کہ جان کا دشمن بھی آ جائے تو بندہ بازو پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حق سچ کی سمجھ نصیب فرمائے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا جو بندہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں رزق جاری فرما دیتا ہے، اور فرمایا جو بندہ ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے اللہ کریم اس بندے کے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔